ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتوفيق خير رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين تمام قسم کی تعریف و تصیب بڑائی بزرگی کی بلائی اللہ وحدہ لا شریک کے رائے پر بھی بسرا ہے انگلت والسلام نازل امام الانبیاء محمود کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کا لاکھوں کروڑوں احسان وہ ہے ہم پر کہ ہمیں اس دار فانی کے اندر اس رب عظیم نے پیدا فرمایا ہے پیدا فرمانے کے بعد اس بار تعالی نے ہم سب کو بہترین سانس لینے کا شرف حاصل کیا ہمارے بہترین اللہ رب العالمین نے خوبصورت موسموں کو موسم بہار بنایا ہے کبھی سردی کبھی گرمی کبھی مختلف موسم ہمارے یہاں جاڑا اور گرمی اور برسات آج میرے خطاب کا عنوان ہے موضوع ہے ہمارے اس ٹھنڈی کے موسم میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور ہمارے موسم کے لحاظ سے ہمیں کس طرح سے اپنے وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ ریز ہوں. اکثر لوگ کہا کرتے ہیں
اور کچھ لوگ کہتے ہیں جب ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے، شدت کی ٹھنڈی ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ میں سردی کی وجہ سے مسجد تک نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ اگر سردی ہو یا گرمی ہو یا برسات ہو، یہ موسم بہار ہے، اور میں خدا وحدہ شریف کا بے شمار شکر گزار ہوں کہ ہمارے یہاں اس بھارت کی مبارک زمین پر اللہ رب العالمین نے 3 موسم کو جو بنایا ہے، سردی اور بارش اور گرمی، یہ بڑے عجیب شان مہینے ہیں۔ ان مہینوں کے بارے میں ہم کہاں تک ان کی تعریف کریں؟ اللہ رب العالمین سردی شدید ہونے کی وجہ سے ہمیں ہماری فصلوں پر فرق ہوتا ہے، اور ان فصلیں ہماری پیدا ہوتی ہیں، اور شدید بارش کی وجہ سے ہماری فصلیں پیدا ہوا کرتی ہیں، اور جب شدید گرمی ہوا کرتی ہے تو زمین سے، دریاؤں سے پانی کو پروردگار کھینچ کر کے مختلف علاقوں میں جہاں پر پانی کی کمتری ہوتی ہے، اللہ رب العالمین بارش برسا کر ان جگہوں پر پانی کی کٹوتی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمہارا رب تمہارے لیے دنیا کی تمام چیزوں کو مہیا کر دیا ہے۔ اگر زمین کے ایک حصے سے ایک چھوٹی سی کنکری کو اٹھائیں اور اس کنکری کو اٹھا کر اس سے اگر ہم کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ اگر زمین سے ایک تنکے کو اٹھا کر اپنے دانت کو ہم صاف کرتے ہیں اور صاف کرنے کے بعد ہمیں راحت ہو جاتی ہے تو ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بالاتفاق ایک علاقے میں شدید بارش کی وجہ سے لوگوں کو بھوکمری ہو گئی، لیکن کئی لوگوں کو فائدے سے تکلیف لوگوں کو کم ہوئی لیکن فائدہ زیادہ ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان موسموں کو بہار بنایا ہے۔ کسی ملک کے اندر اتنی شدید سردی ہوتی ہے کہ آج کل کے موسم میں گھر سے نکلنا ان کو مشکل پڑتا ہے، اور ہمیشہ آگ کے سامنے وہ رہتے ہیں۔ لیکن دوستوں اور عزیزوں، جب دنیا والے کہتے ہیں کہ جہنم کی تپش بڑی دردناک ہے، میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو جہنم کی تپش ہے، گرمی کے موسم میں جہنم اپنی کھڑکیوں کو کھول دیتی ہے اور اس کے بعد لوگ پے در پر پریشان ہونا چالو کرتے ہیں، اور رات کے ایام میں اگر یہ بجلی کا موسم بجلی نہیں ہوا کرتی ہے تو لوگوں کو سونا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ چھتوں پر نکل جاتے ہیں تو مچھر انہیں سونے نہیں دیتے۔ لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایسے ایام میں ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ وہ جہنم جب اپنی سانس کو اگلتی ہے، اگر سائنس کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو سائنس بھی کہتی ہے کہ وہ جو جہنم ہے، وہ جہنم جب اپنے سانس کو واپس کرتی ہے، جس طرح ہم اپنے ناک سے سانس کو واپس کرتے ہیں، اسی طریقے سے جہنم گرمی کے مہینے میں سانس کو واپس کرتی ہے تو ہمارے یہاں شدید گرمی ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے گرمی ہو جاتی ہے کہ سورج کی روشنی ہم پر اتنا غالب ہو جاتی ہے کہ ہم سورج کے نیچے ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی سردی کے ایام میں اللہ رب العالمین
ہے اور برف جم جاتی ہے، لوگوں کو چلنا اور پھرنا مشکل ہوا کرتا ہے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پروردگار تمہیں ان 3 موسموں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی غذاؤں کو تمہارے سامنے مہیا کر دیا ہے کہ ہم کبھی اور کبھی ان کا شکر گزار بندے ہم نہیں بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا ہر حال میں پروردگار کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو تو نے مجھے سانس آکسیجن مجھے مل رہی ہے، یہ ہوا آکسیجن میں مل رہی ہے، تھوڑے سی وقت کی وجہ سے، تھوڑے کی بیماری کی شدت کی وجہ سے ہمیں ہاسپٹل جب جانا پڑتا ہے، ایسے عالم میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین ہو، میرا بیٹا ہو یا میں ہوں، اگر ہاسپٹل میں چیئر پر لیٹا ہوا ہوں اور ایسی شدید طبیعت خراب ہوتی ہے جو مجھے میرے ناک میں آکسیجن نہیں جا رہی ہے، میرا جسم آکسیجن، میری باڈی آکسیجن نہیں لے پا رہی ہے، ایسے حالت میں یہی آکسیجن کو کھینچ کر لوگ کیا کرتے ہیں، بوتل میں رکھتے ہیں، بوتلا لگا دیا کرتے ہیں اور ہمارے پھیپھڑے آکسیجن لیتے ہیں، پھر ہماری سانسیں چلتی ہیں۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے، ان ڈاکٹروں کے سامنے وہ تحقیق دی ہے، وہ طریقہ، وہ عقل سلیم دیا ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں نے آکسیجن کو اکٹھا کر کے آپ کے چہرے کے سامنے لگا دیا، آپ کے چہرے کے سامنے لگا دیا اور اس کے بعد آپ جی سکتے ہیں۔ اور بالاتفاق اسی موقع پر موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ ایسے ہی موقع پر ہمارے چہرے پر آکسیجن کا کٹورا لگا ہوا ہے، پائپ لگا ہوا ہے، آکسیجن آ رہی ہے، اور ایسے ہی موقع پر ہمارے سامنے موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے جناب تیاری بنا لیجیے، اب تمہیں یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے جو ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں، موٹے موٹے پائپ لگا کر کے رکھے ہیں، ان کی اب ضرورت نہیں رہی ہے، اب ان پائپوں کی سے تمہارا کوئی بھلا نہیں ہونے والا ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے کپڑے بدل لو اور میں تمہاری روح نکالنے آیا ہوں، اور روح نکال کر تمہیں اندھیری کوٹری میں پہنچا دوں گا، تمہارے گھر کے چند افراد اپنے کندھوں پر لاد کر اللہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، لا الہ الا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے تمہیں 3 ہاتھ ایک بالش کے گڑھے میں اتار دیں گے اور اس کے بعد چلے آئیں گے، تمہارا کوئی عارف مددگار نہیں ہوگا، وہاں پر صرف اور صرف تمہارے اعمال کا ثمرہ ہوگا، وہاں صرف تمہارے اعمال دیکھے جائیں گے کہ تم نے دنیا کے اندر کیا کیا ہے، رات کی تاریکی میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، اللہ کے سامنے، اللہ رب العالمین کے سامنے اب تمہاری پیشی ہونے والی ہے، اب آکسیجن ہٹ گئی ہے، خدا بندے قدوس کی طرف سے موت کے فرشتے آ گئے ہیں اور روح کو نکال لیے ہیں، اب کیا کرو گے؟ اب ہم نہتھا ہو گئے ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے بابا اجداد، ہمارے بچے، ہمارے پورکھے، یہ سب کے سب ان کے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، ان کے آنکھوں کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، حتی امکان تک جب تک 3 ہاتھ ایک بالش کے گڑھے میں نہیں ڈال دیتے ہیں تب تک ان کا رونا پیٹنا بند نہیں ہوا کرتا ہے۔ اگر یہی کرنا تھا نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہی فرشتہ کیا کہتا ہے، جب اسی چیز کی ضرورت تھی تو کیا اس سے پہلے تم اپنے پروردگار سے نہیں ڈرے تھے؟ کیوں نہیں ڈرے؟ تم نے رات کی تاریکی میں اٹھ کے اپنے پروردگار کے سامنے کیوں نہیں رو لیے تھے؟ اب تمہارا یہاں رونا پیٹنا، تمہارے بچوں کا رونا پیٹنا، تمہارے پورکھوں کا رونا پیٹنا، تمہارے سب کا رونا پیٹنا بیکار ہے۔ اب تمہارے جو بچے ہیں اگر کوئی ایسا قدم اٹھا لیں گے جس کے ذریعے سے تمہارا اعمال کا ذریعہ بن جائے، وہی تمہارے کام آنے والا، تو یہ اعمال کا ذریعہ وہی ہے، عمل صالح، نیک اولاد۔ اگر ہمارے نیک اولاد دنیا میں ہم چھوڑ کر چلے گئے، ان کی بہترین کفالت، ان کی بہترین تربیت، ان کی تقوی اور طہارت، اگر ہمارے بچے، ہمارے خاندان کے لوگ، ہماری بیوی، ہمارے
रब्बुल आलमीन राजी हो जाएगा। और अगर मग़फ़िरत करवाने वाला कोई नहीं, इन दोनों हाथों को बारे ताला सानहू के सामने उठाने वाला कोई नहीं है, अब दरवाजा बंद हो गया, अब दरवाजा बंद हो गया, अब कुछ होने वाला नहीं है। हमारे वालिदैन का इंतकाल होता है, लोग कहते हैं मोहतरम आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। हमने कहा कोई जरूरत नहीं इस चीज की। अगर मैं रात की तारीकी में अपने रब के सामने रो करके अपने बाप की मग़फ़िरत ना करवाऊं तो मुझ जैसा मनहूस दुनिया के अंदर कोई नहीं। वो बंदा फौरन कहता है वाह बहुत बड़ी बात कहा है। ये मामलात है। इस मिंबर रसूल के सामने बैठा हूं, इस मिंबर पे बैठा हूं, परवरदिगार से कहता हूं, ए परवरदिगार हमारी औलादों को अगर जिंदा रख तो ईमान और सलामती पर जिंदा रख। अगर वो औलाद नेक औलाद नहीं है तो मैं तुझसे आरज़ी लगा रहा हूं, मेरी जिंदगी में उनकी वफात फरमा। कौन कहता है? हमारे असलाफ कहते थे, हमारे सहाबा कहते थे, नेक औलाद की ख्वाहिश रखते थे, बदकिरदार औलादों के लिए बद्दुआ करते थे। और अल्लाह से दुआ को हूं कि ऐ परवरदिगार हम सब के तमाम बच्चों को नेक और सालेह बनाकर हम सब की निजात का जरिया बना दे। अजीज़ान गिरामी, ठंडी के अय्याम थे, ठंडी के अय्याम के बारे में मैं कुछ गुफ्तगू करना चाहता था। आज मैं इसीलिए मौत का मंजर सामने रखा हूं। मेरे दोस्तों और अजीजों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, जब तुम्हें सर्द जमाना हो, आप सर्दी से आपको उठना बैठना मुश्किल पड़ रहा हो, तो घाम के अय्याम में जब सूरज निकल जाए आप वजू फरमा लें। वजू फरमाने के बाद मोटे मोजे पहन लें, अच्छे मोजे पहन लें, उसके बाद आप उस पर मशा कर लिया करें और आपके हाथ धुलना पड़ेगा, पैर नहीं धुलना पड़ेगा। आपको इतना सहूलत दे दी। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है और उस स्टेप के अंदर इससे इंसान का फायदा नहीं पहुंच पाता है, परेशान हाल है, कमजोर है, वो वजू करने में उसे तकलीफ होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब तुम्हारे लिए चीज की जरूरत है कि गर्मी का जमाना हो, सूरज निकल आए, उसके बाद आप तयम्मुम कर लिया करें, यानी वजू करके घाम में वजू कर लें। और वजू करने के बाद आपको सलाहियत नहीं है कि आप वजू कर सकते हैं, तो आप मिट्टी के ढेरों पर 2 मरतबा हाथ मारें और उसके बाद आप अपने चेहरे पर मसल लें, हाथों को इस तरह कर दें। इंशाअल्लाह मजीद आप 24 घंटा आप नमाज पढ़ें। अल्लाह ने इतनी सहूलतें दी हैं, जनाब हम इन सहूलतों को क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? और अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान की ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कहता है कि ऐ बंदे, मैं तेरी कुव्वत से ज्यादा तुझ पर बोझ नहीं डाला करता हूं। तो अजीज़ान गिरामी, शरीयत इस्लामिया ने हमारे सामने तमाम चीज मसाइल रखे हैं ताकि हम गर्मी के महीने में हम हल्के कपड़े पहन करके नमाज पढ़ लें और सर्दी के महीने में मोटे कपड़े पहन करके नमाज पढ़ लें। और अगर मोटे कपड़े पहन कर भी हम नहीं कर सकते हैं तो हम तयम्मुम करके मस्जिद में आए और अल्लाह के सामने हाजिरी दे दें। जनाब अली, कैसे काम चलेगा मुसलमान? हमारे पुरखे बुजुर्ग कलम चलाकर, किताबें लिखकर, अपने हाथों से टोपियों को सिलकर अपनी रोजी रोटी चलाते थे और रात की तारीकी में रोते थे परवरदिगार के सामने और कहते थे कि अल्लाह, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने इस टोपी को बेचा है और इस बेचने में किसी से ज्यादा पैसे ना ले लिया हो, जिसकी वजह से कल मुझे पकड़ हो जाए। ये जमाना जहालत की दौर है, इसमें कौन सोच रहा है? सोचना चाहिए हमें। हमने अपने
باہر، لیکن جب وہ کام کرنے لگا تو نہیں، یہاں گھر سے جانے سے پہلے جب وہ تیاری بنا رہا ہے، ایسے عالم میں اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے تم حلال پیسہ کمانا، اور اس طرح سے کمانا، حلال پیسے کمانا جس میں رائی کے دانے کے برابر حرام غذا داخل نہ ہو۔ اگر ہم نے اس طرح سے وصیت کر کے اپنے بیٹے کو بھیج دیا اور وہ میرا